أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ظاہر غسل و کفن کے حوالے سے آج یہ ہماری دوسری نشست ہے، اور اس حوالے سے جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ باقی ماندہ گزارشات ہیں، یعنی جو چیزیں کل آ گئی ہیں آج ظاہر ہے کہ ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جائے گی۔ غسل تک کل ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، میں فقط تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ احکام میت صرف غسل و کفن تک محدود نہیں ہے، بلکہ غسل و کفن کے علاوہ بھی امور ہیں کہ جن کو احکام میت میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے وصیت کا عنوان آتا ہے، پھر اس کے بعد حالت احتضار۔ وصیت یعنی مرنے سے پہلے انسان اپنے مرنے کے بعد کے مراحل کے لیے جو چیزیں اپنے ورثہ سے، اپنے دوسرے ساتھیوں سے چاہتا ہے، ان کا تذکرہ وہ وصیت میں کرتا ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے۔ پھر ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جس سے حالت احتضار کہتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ مستحب ہیں اور کچھ واجب۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اب جو یہ جسم یہاں پر پڑا ہوا ہے، جس کو اب مردہ کہیں گے یا مردار کہیں گے، اس میت کا، اس مردے کے حوالے سے دوسروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے کل یہ گزارش کی تھی کہ دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک مستحبات کی اور ایک واجبات کی۔ مستحبات کی جسے شریعت نے پسند کیا ہے، چاہا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن اس کو بہرحال واجب قرار نہیں دیا۔ جو واجبات ہیں ان کو بہرحال ڈیمانڈ کیا گیا ہے، اور اس حد تک کہ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو یہ گناہ مانا جائے گا۔ واجبات کی فہرست میں ہمارے پاس 5 چیزیں۔ نمبر 1، میت کو غسل دینا۔ نمبر 2، میت کو حنوط کرنا۔ نمبر 3، میت کو کفن پہنانا۔ نمبر 4، نماز میت کو ادا کرنا۔ اور نمبر 5، میت کو دفن کرنا۔ بنیادی طور پر گفتگو غسل و کفن پر ہے۔ غسل پر کل ہماری بات مکمل ہو چکی، اور غسل کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے جو اور متعلق باتیں غسل ہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا۔ مثلا جو اس کی سب ہیڈنگز بن سکتی ہیں وہ یہ تھیں کہ غسل میت کس کو دینا واجب ہے، اس پر ہماری بات ہوئی۔ غسل میت کتنے ہیں، اس پر ہماری بات ہوئی کہ یہ 3 غسل ہوتے ہیں۔ پھر غسل میت کیسے دیتے ہیں، اس پر ہم نے بات کی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور غسل ترتیبی ہی اختیار کیا جائے گا، اس پر بات ہوئی۔ اس کے علاوہ کل ہماری گفتگو اس بات پر بھی ہوئی کہ اگر میت کے اوپر کوئی ایکسٹرا ایڈیشنل اضافی نجاست ہمیں نظر آتی ہے، غسل دینے سے پہلے اگر لگی ہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، غسل دیتے ہوئے دوران غسل اگر ایسی کوئی نجاست لگ جائے تو کیا مسئلہ ہے، اور اگر غسل کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو تو پھر ہماری ذمہ داری کیا قرار پائے گی۔ اسی طرح سے ہم نے اس بات کو بھی ڈسکس کیا تھا کل کہ اگر بیری یا کافور اویلیبل نہ ہو تو ذمہ داری کیا ہوگی،
پانی اویلیبل نہ ہو تو ذمہ داری کیا ہوگی، پانی ہو مگر اسے استعمال کرنا ممکن نہ ہو تو ذمہ داری کیا بنے گی، اور تیمم کی کیا کیفیت یا صورت ہوگی، اس پر بھی کل ہماری بات ہوئی۔ تیمم کیسے دلوایا جائے گا، میت کے اپنے ہاتھوں کو یوز کیا جائے گا، جو غسل دینے کے لیے وہاں پر کھڑا ہے اور غسل نہیں دے پا رہا ہے، تیمم کروا رہا ہے تو وہ تیمم کروائے گا، اس پر بھی کل ہماری بات ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو بھی دیکھا کہ جو غسل دے رہا ہے یعنی غسال یا غسالہ، اس کے اندر کیا شرائط ہونا ضروری ہے، اس پر بات ہوئی تھی کہ اس کا مومن ہونا، مسائل کو جاننے والا ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا، یہ ضروری شرائط میں اکثر فقہا نے شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے مماثل ہونا کہ مرد کو مرد غسل دے اور خاتون کو خاتون، اور اس میں جو ایکسیپشنز ہیں ان کے اوپر بھی کل ہماری بات ہو چکی۔ ایک مسئلہ جو کل ڈسکس نہیں ہوا تھا اسے یہاں پر بیان کرنا مناسب ہے، اور وہ یہ کہ کیا غسل میت دیتے ہوئے میت کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا کریں تو اچھا تو ہے، لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے، یہ ایک مستحب کام مانا جائے گا، لہذا یہ واجبات کے زمرے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ غسل میت کے بعد حنوط کرنا یہ دوسرا واجب تھا، اور اس کو ڈسکس کیا گیا کہ حنوط کا مطلب کیا ہے، کہ حنوط کافور کے لگانے کا نام ہے اعضائے سجدہ پر۔ ایک بات اس حوالے سے بیان کرنا مناسب ہے، اور وہ آپ یقیناً جانتے بھی ہوں گے کہ اس بات کو بھی مستحب شمار کیا گیا ہے کہ حنوط کرتے ہوئے، یعنی یہ جو دوسرا واجب ہے، اعضائے سجدہ، پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، اور اسی طرح سے گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، یہ جو اعضائے سجدہ کے اوپر کافور لگایا جاتا ہے ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے جن کا کل تذکرہ کیا گیا، تو اس میں مناسب ہے کہ خاک شفا کو مخلوط کیا جائے، یعنی خاک شفا کی چھوٹی سی مقدار اس کے اندر شامل کی جائے، البتہ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ خود خاک شفا کی توہین نہ مانا جائے اسے، لہذا جو پریکٹیکل طریقہ ہے بہت مناسب ہے کہ پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر جب کافور لگایا جاتا ہے تو تھوڑی سی خاک شفا کی مقدار کو بھی اس کافور کے اندر شامل کیا جاتا ہے، گھٹنوں اور پیروں کے انگوٹھوں پر صرف کافور ہی کو لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک مستحب ہے اور اچھی بات ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن بہرحال خاک شفا کی مقدار اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ کافور ہی ختم ہو کر رہ جائے اور وہ اس میں اس طرح سے گھل مل جائے کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ کافور ہے۔ کافور کے اندر تھوڑی سی مقدار خاک شفا کی شامل کی جائے گی، خاک شفا کے اندر کافور کو شامل نہیں کیا جا رہا، یعنی جس طرح سولیوٹ اور سالوینٹ والا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کے اندر شربت کا 1 چمچ ڈالتے ہیں، شربت کی بوتل کے اندر پانی کا 1 چمچ نہیں ڈال رہے ہوتے، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی خاک شفا کی تھوڑی سی مقدار جب پیشانی کے اوپر اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر کافور کو ملا جا رہا ہو تو بہت معمولی سی مقدار کو خاک شفا کی اس کافور کے اندر شامل کر دیا جائے گا، اس طرح کے ڈومیننٹ کافور ہی رہے، یہی کہا جائے کہ کافور لگایا جا رہا ہے، بس اس میں تھوڑی سی مقدار خاک شفا کی شامل کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو دوسرا واجب تھا حنوط، اس پر بھی بات مکمل ہو گئی۔ اب کل جو تیسری چیز ڈسکس کی گئی تھی وہ تھی غسل مس میت کے مسائل، جو کتاب میں بھی نہیں ہے یا جو اگر نوٹس آپ کے لیے ممکن ہوا دینا تو اس میں بھی بہرحال غسل مس میت کے مسائل لکھے ہوئے نہیں ہیں، توضیح کے اندر ہیں مگر وہ بھی مختصر ہیں، البتہ بڑی کتابوں کے اندر تفصیل زیادہ ہے، منہاج وغیرہ کے اندر، تحریر الوسیلہ میں، عروہ میں، اس میں اس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ وہیں سے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے کل آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھی، غسل مس میت کے مسائل، یعنی میت کو چھونے پر واجب ہونے والے غسل سے متعلقہ مسائل، یہ وہ باتیں تھیں جن کو کل ڈسکس کیا گیا۔ اب آ جائیے ذرا سا ہم آج کی جو بحث ہے اس کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ انتقال کے بعد جو تیسرا واجب ہے، میت کو غسل دے دیا گیا، میت کو حنوط کر دیا گیا، اب ہم تیسرے واجب کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ہے میت کو کفن پہنانا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ چونکہ اگر ایک چیز کو کبھی انجام نہ دیا ہو تو انسان اجنبیت کا احساس کرتا ہے، تھوڑا اسے اسٹرینج فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو بہت مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہو یا راکٹ سائنس ہو یا پہاڑ پر چڑھنا ہو۔ میت کو
کفن پہنانا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ ایک سمپل کام ہے۔ البتہ جب ہم مستحبات کو اس میں اضافہ کرتے ہیں تو ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے کام بڑھ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ واجب کی حد تک دیکھیں تو واجب تو بہت سمپل ہے اس کے اندر، یعنی عام طور پر آپ کا جو لباس ہوتا ہے اس کے اندر ایک انسان جو کچھ کرتا ہے تقریباً میت کے ساتھ بھی وہی کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے غسل کے اندر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ غسل جب جنابت کا ہو یا جمعے کا غسل ہو تو انسان جس طرح سے خود غسل کرتا ہے اسی طریقے سے میت کو غسل کروایا جاتا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں جمعے کے دن کا غسل کر رہا ہے تو وہ ایک غسل ہوتا ہے، میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ 3 دفعہ دیا جاتا ہے۔ انسان جو غسل کرتا ہے وہ سادے پانی سے غسل کرتا ہے، میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ 3 طرح کے مختلف پانی ہوتے ہیں، بیری، کافور اور سادہ پانی۔ یہ بات کل آئی تھی، تو طریقہ وہی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کفن کا بھی کیس ایسا ہی ہے۔ اگر ایک انسان ویژولائز کرے کہ وہ خود جو لباس پہنتا ہے تو اس میں عام طور پر 2 حصے تو ہوتے ہی ہیں، ایک وہ کپڑے کا حصہ کہ جو اس کے نچلے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، چاہے وہ شلوار کی صورت میں ہو چاہے وہ پتلون کی صورت میں ہو، اور اسی طریقے سے ایک وہ حصہ کپڑے کا کہ جس سے وہ اپنے جسم کے اوپر کے حصے کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی اوپر کا حصہ قمیض ہو گیا، نیچے کا حصہ شلوار ہو گئی یا پینٹ ہو گئی یا کچھ بھی آپ نام دے لیجئے۔ بالکل اسی طریقے سے میت کو بھی 2 یہ بڑے بڑے حصے تو پہنانے ہیں، اور اتفاق سے اوپر والے حصے کا نام بھی قمیض ہے، یعنی اس کو کہا بھی جاتا ہے قمیص۔ جو نیچے والا حصہ ہے اس کے لیے بھی لفظ ایسا استعمال کیا جاتا ہے جو اب اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا مگر متروک بھی نہیں ہے، اور وہ ہے لنگ۔ آپ اس کو لنگی کہہ لیجئے کہ نیچے والا حصہ اس کو لنگ کہتے ہیں، اوپر والے حصے کو قمیص کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کچھ بھی نہ بیان کیا جائے تو بھی بڑا واضح ہے کہ قمیض عام طور پر کہاں تک ہوتی ہے اور جو لنگ اگر ہو یا شلوار ہو تو وہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے۔ بس جہاں تک یہ حصے ہوتے ہیں وہیں تک میت کو یہ 2 ٹکڑے پہنانا یہ واجب۔ ابھی میں اس کی وضاحت مزید کرتا ہوں، لیکن فقط میں آپ کے ذہنوں کے اندر ان مانوس اصطلاحات کو یوز کر کے کفن کو تھوڑا سا قریب کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر ایک تیسری چیز ہے جس کا نام ہے چادر۔ قمیض، لنگ اور چادر۔ اگر ایک انسان قمیض پہنے ہوئے ہو، لنگ پہنے ہوئے ہو اور پھر اس نے اوپر سے ایک چادر کو اوڑھ لیا ہو تو یہ جو کیفیت ہے بس میت کو بھی اسی کیفیت کے اندر لے کر آنا ہے کہ یہ 3 کپڑوں کا کفن میت کے لیے واجب شمار کیا گیا ہے۔ اب اس کے آگے جو مستحبات ہیں وہ اپنی جگہ، مگر بنیادی طور پر اس واجب کفن کی مقدار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر اتنا کر لیا تو واجب ذمہ داری بہرحال ادا ہو گئی، پھر گناہ نہیں مانا جائے گا، جو واجب تھا اسے انجام دے دیا۔ اب جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کتاب کے اندر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میت کو 3 کپڑوں کا کفن دینا واجب ہے۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے لنگی یا لنگ، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ یہ نچلے بدن کو ڈھانپے گا، ناف سے گھٹنوں تک کور کرنا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، سینے سے لے کر پیر تک یہ پہنچ جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو عام طور پر جو نچلا بدن ڈھانپا جاتا ہے اس کی مقدار تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے کہ شلوار اگر ہے تو تقریباً ناف سے لے کر وہ نیچے تک جا رہی ہوتی ہے، اور گھٹنوں سے آگے جو پیر جہاں تک جا رہے ہوتے ہیں وہاں تک کے حصے کو وہ کور کرتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ میت کو جو لنگ پہنایا جائے گا اس کی مقدار گھٹنوں تک ہو، تھوڑا اس سے نیچے چلی جائے تو اور بھی اچھا ہو گیا، اور ناف سے اس کو شروع ہونا ہے، تھوڑا اس سے پہلے سے سینے سے اگر شروع ہو جائے تو اور بھی اچھا مانا جائے گا۔ دوسرا حصہ قمیض۔ اب جو قمیض عام طور پر پہنی جاتی ہے اس کا بھی آغاز کاندھوں سے ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ کاندھوں سے لے کر آدھی پنڈلیوں تک اسے کور کرنا ضروری ہے۔ اوپر کا حصہ کاندھوں سے لے کر آدھی پنڈلیوں تک، میرا اندازہ ہے کہ شاید پنڈلی کا لفظ آپ کے لیے غیر مانوس نہیں ہوگا، پنڈلیوں تک اس کو کور کرنا ضروری ہے، کاندھوں سے لے کر پنڈلیوں تک۔ یہ بھی بہت آسان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اور وہ ہے بڑی چادر۔
یہ بالکل ایک ریپر کی طرح سے ہوگی. یہ بڑی چادر جو ہے یہ ریپر کی طرح سے ہوگی. جس طرح سے انسان جب رات کو سوتا ہے تو وہ ایک چادر کو اوڑھ لیتا ہے، اسی طریقے سے یہ والی چادر میت کو اوڑھائی جائے گی اور اس طرح سے اوڑھائی جائے گی. اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے کہ پوری باڈی کو کور کر لے، اور دونوں طرف اگر گرہ لگانا چاہیں تو آپ گرہ لگا سکیں. یعنی سر کے اوپر اور پیر کی طرف جب آپ گرہ لگانا چاہیں تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ گرہ لگا سکیں، یہ پیک کیا جا سکے، ایک پیکٹ تیار ہو سکے میت کا اس چادر کے اندر. اگر ایسا کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واجب کو بھی انجام دے دیا گیا. سر سے پیر تک کور کرے، دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف جا سکے، یعنی پورا ریپ ہو سکے، بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف آ سکے، یہ پورا ریپ ہو سکے میت کے گرد. اس طرح سے کرنے پر یہ والا واجب ادا ہو جائے گا. اب دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم مستحب کی طرف آگے بڑھیں، میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 3 کپڑوں کا کفن میت کو دینا واجب ہے: لنگ، قمیض اور بڑی چادر. لنگ جو نچلے بدن کو ڈھانپے گی، قمیض جو اوپر کے بدن کو ڈھانپے گا، اور بڑی چادر جو پوری میت کے گرد لپیٹ دی جائے گی، ریپ کیا جائے گا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا. لنگ کا سائز ناف سے گھٹنوں تک کم از کم، تھوڑا اس سے زیادہ ہو سینے سے لے کر پاؤں تک تو اور بھی بہتر ہے. قمیض کاندھوں سے لے کر آدھی پنڈلیوں تک، یہ بھی تھوڑا اوپر نیچے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شاید بہتر ہی ہوگا. اور تیسری چیز بڑی چادر، کہ سر سے لے کر پیر تک پورا اس کو ریپ کرنا ہے، اور چوڑائی کے اندر بھی کہ دایاں والا حصہ بائیں طرف جا سکے، بایاں والا حصہ دائیں طرف آ سکے، اور دونوں طرف گرہ لگانا ممکن ہو. یہ اگر کر لیا تو پھر اس کے بعد واجب کفن کی مقدار کو ادا کر دیا گیا. اچھا، اب اس کے اندر کچھ مستحبات بھی ہیں. ایک مستحب یہ ہے کہ جو واجب چادر ہے اس کے علاوہ ایک اور چادر میت کو اڑائی جائے، جس کے لیے عام طور پر برد یمانی وغیرہ کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، اور وہ بہت مناسب ہے، کوئی حرج نہیں ہے. برد یمانی نہ بھی ہو تو کوئی ایڈیشنل چادر، ایک اور چادر، یعنی وہ 3 کپڑوں کا کفن تو ہو گیا، اب ایڈیشنل بات ہو رہی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ایک اور چادر بھی میت کو اڑائی جائے اس واجب چادر کے علاوہ. پھر اس کے بعد ایک اور مستحب یہ ہے کہ مرد کی میت کے سر پر امامہ باندھ دیا جائے. اب یہ امامہ اس انداز کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو مثلا آپ علماء کا دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اس کے پیچ و خم جو ہوتے ہیں بالکل ذرا کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر 2-3 بل دے کر ایک کپڑے کو سر کے اوپر باندھ دیا جائے تو یہ مستحب ادا ہو جائے گا. اس میں مزید مستحب پھر یہ کہ دونوں سرے جو آ رہے ہوں گے کپڑے کے، اسے سینے کے اوپر کینچی کی طرح سے ڈال دیا جائے، یعنی دائیں طرف والا بائیں طرف آ جائے، بائیں طرف والا دائیں طرف آ جائے، اور سینے پر ایسا لگے کہ جیسے کینچی کی طرح سے ان دونوں حصوں کو رکھ دیا گیا ہے. البتہ یہ مردوں سے متعلق ہے. دوسری چیز، اگلی چیز جو خواتین کے لیے مستحب ہے وہ یہ کہ اب خواتین کے لیے مکنے کا انتظام کیا جائے. یعنی ایک خاتون کو امامہ نہیں پہنایا جائے گا، اس کے لیے مکنے کا انتظام کیا جائے، اور پھر ایڈیشنل ایک سینہ بند کہ جس کے ذریعے سے اس کے سینے کو کور کیا جا سکے، وہ بھی اگر پرووائڈ کیا جائے اور میت کو دیا جائے تو یہ مستحب مانا گیا ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی واجب نہیں ہے. نہ مرد کے لیے امامہ واجب ہے، نہ خاتون کے لیے مکنا اور سینہ بند واجب ہے. یہ اگر کیا جائے تو یہ مستحب ہے، جیسے کہ کچھ اور مستحب بھی ہیں جن کی طرف میں آپ کی خدمت میں ابھی گزارش کرتا ہوں. اچھا، اب یہ جو کفن پہنانا ہے، میرا مشورہ تو یہ کہ سال میں 1 مرتبہ پریکٹیکلی جس کے لیے ممکن ہو اس کے لیے سال میں 1 دفعہ اس کو آنا چاہیے کسی بھی ایک غسل خانے میں، اور وہاں پر غسل دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ ایز اے ہیلپر. اس کے 2-3 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ بہت بڑا ہے کہ اس سے خوف خدا حاصل ہوتا ہے. انسان کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بہت مفید اور بہت آسان ہو جاتا ہے
اگر وہ میت کو آف اینڈ آن کبھی کبھی غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے آئے. جیسے کہ سیدھی سی بات ہے کہ جب میت دکھتی ہے تو اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ ایک وقت بہرحال آنا ہے کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے لیٹنا ہے اور کسی اور نے ہمیں غسل بھی دینا ہے اور کفن بھی پہنانا ہے. تو یہ انسان کے نفس کے کنٹرول کرنے کے لیے، تقوی کے لیے بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے. اسی طریقے سے اگر اپنے کفن کا انتظام انسان اپنے گھر میں کر کے رکھے اور اس کو دیکھتا رہے آف اینڈ آن، اس کی نگاہ وہاں پر پڑتی رہے، تو اس کو بھی بہت اہم کار ثواب شمار کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے بھی انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ جو باتیں اس وقت ہم تھیوریٹیکل بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنے طور پر اپنے گھر میں بھی اپنے کسی دوست کے ساتھ، اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دیکھیں کہ یہ کیا بہت مشکل کام ہے؟ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر کیا میٹرز کی اور سینٹی میٹرز کی اور ملی میٹرز کی رعایت شریعت نے مانگی ہے کہ کفن اتنے میٹر کا ہونا چاہیے یا اتنے سینٹی میٹر کا ہونا چاہیے یا اتنے گز کا ہونا چاہیے؟ نہیں. یاد رکھیے گا، کیلکولیشن کے دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ نیچرل طریقے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کاسمیٹک ہوتے ہیں، ان کی اپنی افادیت ہوتی ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا. لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر نیچرل جو سٹینڈرڈز ہیں، اگر ان کو ملوز خاطر رکھیں تو شاید آسانی پیدا ہو جاتی ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا تاریخ کون سی ہے. ایک جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کیلنڈر میں دیکھے اور ایک جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ چاند کو دیکھے اور اس کے ذریعے سے تاریخ کا اندازہ کرے. تو یہ کیلنڈر آپ کے پاس ہو نہ ہو، چاند بہرحال رات کو نظر آئے گا. یہ ایک نیچرل طریقہ ہے، بلکہ اسی کی بنیاد پر بہت کچھ کیلکولیشنز ہوتی بھی ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مثلا میٹرز اور سینٹی میٹرز کی بات کریں. یہ تو ویری کرے گا پرسن ٹو پرسن. ممکن ہے ایک انسان کا قد زیادہ ہو تو اس کے لیے کفن کی مقدار زیادہ چاہیے ہو. ممکن ہے کہ ایک انسان کا قد چھوٹا ہو تو اس کے لیے کفن کی مقدار بھی کم درکار ہو. اصل معیار جو آپ کے سامنے ہے، جو نیچرل، وہ یہ والا ہے کہ مثلا ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس سے تھوڑا زیادہ. تو اب یہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ لنگ میں کتنا لباس، کتنا کپڑا چاہیے ہوگا، قمیض کے لیے کتنا کپڑا چاہیے ہوگا اور چادر کے لیے کتنا کپڑا چاہیے ہوگا. تو اس کو میٹرز کے اندر کیلکولیٹ کرنا یہ کوئی شریعت کی طرف سے دیا ہوا معیار نہیں ہے. گز میں کیلکولیٹ کرنا یہ شریعت کی طرف سے دیا ہوا معیار نہیں ہے. شریعت نے بڑے نیچرل سٹینڈرڈز اس کے لیے دیے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فٹا نہ ہو، آپ کے پاس کوئی اسکیل نہ ہو، تو بہرحال جس کو کفن پہنانا ہے وہ تو موجود ہے، اس کو دیکھیں، اس کے مطابق کفن کو کاٹیں اور اس کے مطابق کفن کو اس میت کو دے دیا جائے. یہ سادہ سا طریقہ ہے. ہاں البتہ ظاہر ہے کہ جب چیزیں اس کے اندر ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو پھر بہت سے افراد اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں کہ مثلا یہ ہے تو اس میت کے لیے اتنے میٹر کپڑے کی ضرورت پڑے گی، اتنے گز کپڑے کی ضرورت پڑے گی. وہ ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا ایکسپرٹ نہ بھی ہو آپ کے پاس، تو بھی آپ خود اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان باتوں کا اندازہ کر سکیں. تھوڑے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیں اور چیک کریں کہ کتنا کپڑا اس کے لیے درکار ہوگا، تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو جج کر سکتے ہیں. پھر کہتا ہوں کہ مشورہ میرا یہ ہے کہ سال میں اگر ایک مرتبہ 2 دفعہ کم سے کم اگر اپنے آپ کو ایز اے ہیلپر آفر کریں کسی بھی غسل خانے میں، چاہے یہاں پر، چاہے رضویہ میں یا کسی اور جولی میں، کہیں پر بھی، تو اس کی وجہ سے پریکٹیکلی جو چیزیں اس وقت آپ سن رہے ہیں ان کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ ہوتے ہوئے دیکھنا، اور وہ بھی کاسمیٹک نہیں، واقعاً ریئل، کہ جہاں واقعاً میت ہو اور اس کو غسل دیا جا رہا ہو، واقعی اس کو کفن پہنایا جا رہا ہو، تو پھر اس تجربے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. عام طور پر طریقہ جو سجیسٹ کیا جاتا ہے، جو خود کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی بھی یہ کیا جاتا ہے، ممکن ہے 19-20 کا فرق ہو، وہ یہ کہ پہلے بڑی چادر جو مستحب والی ہے اس کو بچھا لیا جاتا ہے، اس کے بعد واجب چادر کو بچھا لیا جاتا ہے. یہ تعین کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ کون سی بڑی چادر مستحب والی ہے اور کون سی واجب والی ہے. البتہ طے ہے کہ جو چادر پہلے پہنائی جائے گی وہ واجب والی ہوگی. تو پہلے ایک چادر کو بچھا لیا گیا، اسی کے اوپر دوسری چادر کو بچھا لیا گیا، اسی کے اوپر قمیص کو بچھا لیا گیا، اس کے اوپر پھر لنگ کو بچھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ والے واجب مقدار یعنی مثلا جو لنگ کا حصہ ہے اس کو پہنا دیا گیا، پھر اس کے بعد قمیص کو پہنا دیا گیا. یعنی جب مردے کو رکھا ہے
تو اب سیدھی سی بات ہے کہ پہلا انٹریکشن آپ کا ہوگا ہی لنگ کے ساتھ، تو لنگ کو پہلے پہنا دیا گیا، پھر اس کے بعد قمیص کو پہنا دیا گیا، پھر اس کے بعد جو بڑی چادر ہے اس کو پہنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایڈیشنل چادر کو پہنا دیا گیا۔ اور اگر ان مستحبات جو مزید میں نے گزارش کیے ان کا بھی لحاظ کرنا ممکن ہے تو پھر مردے کو رکھنے کے بعد مثلا امامہ پہنا دیا گیا، خاتون کو مخنا پہنا دیا گیا، اور اسی طریقے سے سینہ بند پہنا دیا گیا، اور پھر مزید مستحبات کے اندر کہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے اوپر کچھ کاٹن یا روئی رکھ دی جائے، مثلا خاتون تو دونوں پرائیویٹ پارٹس کے اوپر، اور مردوں کے اندر یہ ہے کہ صرف پیچھے کی طرف کچھ روئی کو رکھ دیا جائے تاکہ اگر خدا نہ کرے بعد میں کوئی غلاظت وغیرہ جاری بھی ہوتی ہے تو وہ کفن کو نجس نہ کرے۔ لہذا اس طریقے سے اگر اس کو کور کر دیا جاتا ہے، اور تھوڑا سا اگر ران پیچ یعنی ایک اور آپ اس کو انڈر گارمنٹس کے طور پر لے لیں کہ چھوڑے سے اور کپڑے کے ٹکڑے کو اگر رانوں کی طرف اگر لپیٹ دیا جائے تو اس کو بھی مستحب شمار کیا گیا ہے۔ تو پھر اب طریقہ کار کیا ہوگا کہ بڑی چادر کو بچھائیں، پھر ایک اور چادر کو بچھائیں، پھر اس کے بعد قمیص کو رکھیں، پھر اس کے بعد لنگ کو رکھیں، پھر اس کے بعد میت کو رکھیں، اور میت کو ران پیچ روئی وغیرہ کی تمام معاملات کو مکمل کرنے کے بعد اور امامہ اور مکنا پہنانے کے بعد اور خاتون کے کیس میں سینہ بند پہنانے کے بعد پھر اس کو لنگ پہنا دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو قمیص پہنا دیا جائے، پھر اس کے بعد چادر سے اس کو ریپ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک اور چادر جو مستحب ہے اگر اسے پہنا دیا جائے تو یہ کفن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کفن کی شرائط کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو کفن دیا جائے گا اس میں کچھ شرائط ہیں، جواب جی ہاں کچھ شرائط ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جن کا پریکٹیکلی سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن بہرحال لسٹ کی صورت میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ کفن باریک نہ ہو، یعنی بدن اندر سے دکھائی نہ دے۔ اگر اتنا باریک ہے کہ بدن اندر سے دکھائی دے رہا ہے تو ایسا کفن نہیں چلے گا۔ کفن مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، چوری کا نہ ہو، قبضہ کیا ہوا نہ ہو، میت کا جو کفن ہے اسے حلال ہونا چاہیے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر مباح کفن نہ مل رہا ہو تو میت کو بغیر کفن کے دفن کیا جائے گا، لیکن غصبی کفن پھر بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کفن پاک ہو، یہ بھی ایک شرط ہے کہ جو کفن استعمال کیا جا رہا ہے وہ نجس نہ ہو۔ اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں جو میں آپ کو ابھی گزارش کروں گا تھوڑی دیر میں۔ اگلی شرط مردار کی کھال کا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر مردار کی کھال نہ ہو تو کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر حلال کھال ہے، مثلا اگر جانور کا چمڑا ہے، اس کی کھال ہے جس کو پراپرلی سلاٹر کیا گیا تھا اور وہ مردار نہیں ہے، نجس نہیں ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پہلے ممکن ہے کہ استعمال کیا بھی جاتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ جو آج کل جس طریقے سے کفن ایزیلی اویلیبل ہے اس طریقے سے ہمیشہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال شریعت کی طرف سے یہ پروویژن بھی موجود ہے، مگر اس کی آج کل ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو، یہ بھی مشکل آج کل پیش نہیں آتی۔ خالص ریشم کا بنا ہوا نہ ہو، یہ مشکل بھی ظاہر ہے کہ کوئی اتنا باذوق ہوتا بھی نہیں ہے کہ خالص ریشم کا کفن اس نے انتظام کیا ہو۔ سونے کے تاروں سے بنا ہوا نہ ہو، یہ بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ اہم چیز جس کی طرف توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ کفن باریک نہ ہو، اتنا باریک کہ بدن اندر سے دکھائی دے ایسا نہ ہو، مباح ہو، غصبی نہ ہو، پاک ہو۔ یہ تین چیزوں کی اگر رعایت کر لی جائے تو وہ کفن بالکل ٹھیک مانا جائے گا۔ ان تمام شرائط میں جو سب سے اہم ہے وہ وہی ہے کہ جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ غصبی کفن کسی صورت میں نہیں چلے گا، نہ اختیار کی حالت میں نہ مجبوری کی صورت میں۔ باقی تمام شرائط اختیار کی حالت میں نافذ ہیں، مجبوری کی صورت میں یہ ساقط مانی جائیں گے۔ یعنی مجبوری میں فرض کیجئے کوئی کفن نہیں ہے، صرف باریک کفن ہے تو چلے گا، پھر اسی کو چلائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کفن کے پاک ہونے کا امکان نہیں ہے تو نجس کفن بھی چل جائے گا۔ یہی معاملہ دوسری شرائط کا بھی ہے۔ غصبی کفن نہ حالت اختیار میں نہ مجبوری میں اسے الاؤ نہیں کیا گیا۔ اب آئیے یہ جو میت کا کفن پاک ہونا ضروری ہے، اس حوالے سے
دو تین کیسز کو ڈسکس کریں جو بڑے ریلیونٹ کیس بن سکتے ہیں۔ پہلا کیس، ہم نے دیکھا کہ میت کو دیے گئے کفن پر نجاست ہے، کیا اسی حالت میں اسے دفن کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی نہیں۔ کفن کو دھو کر پاک کریں یا نجس حصے کو اس طرح کاٹ کر الگ کریں کہ واجب کفن کی مقدار پر اثر نہ پڑے۔ یعنی دونوں آپشنز ہو سکتے ہیں، یا تو اسے دھو کر پاک کریں، اگر دھو کر پاک کرنا ممکن نہیں ہے لیکن کاٹا جا سکتا ہے اور کاٹنے سے جو واجب مقدار ہے اس پر فرق نہیں پڑ رہا تو ٹھیک ہے، پھر اتنا حصہ کاٹ دیا جائے تاکہ کفن میں نجاست شمار نہ کی جا سکے۔ اگر یہ دونوں چیزیں پاسبل نہیں ہیں تو ممکن ہونے کی صورت میں کفن کو تبدیل کرنا واجب ہے، یعنی نہ دھونا ممکن ہے نہ کاٹنا ممکن ہے۔ اگر کاٹیں گے تو اتنی مقدار کٹ جائے گی کہ واجب کفن پورا نہیں مانا جائے گا، تو ممکن ہونے کی صورت میں کفن کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ یہ اب مجبوری آ گئی، اس صورت میں ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ میں واپس اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کفن پر نجاست ہے، کیا ایسے دفن کر سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں۔ دھو کر پاک کریں یا کاٹ کر اس نجس حصے کو الگ کر دیں، خیال رکھیں کہ واجب مقدار میں کمی واقع نہ ہونے پائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کفن کو تبدیل کر دیں، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا، پھر نجس کفن بھی چل جائے گا۔ اگر کیس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو میت ہے اس کے کفن میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو کیا یہ جو اسٹیپس ابھی بیان کیے گئے، دھو کر پاک کرنا، کاٹ کر الگ کر دینا یا کفن تبدیل کر دینا، کیا ان کے لیے میت کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگر اسے میت کی توہین مانا جائے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں اس کا تعلق پھر عرف سے ہو گیا، یعنی ایک جنرل اوپینین کیا بنتا ہے، اگر اسے میت کی انسلٹ مانی جاتی ہے کہ قبر میں رکھ دیا پھر واپس نکالا، یہ کیا ہو رہا ہے میت کے ساتھ، اگر یہ اوپینین اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر یہ کام نہ کیا جائے، قبر ہی کے اندر اس کام کو انجام دیا جائے۔ میت کی توہین نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں قبر ہی میں ان تینوں اسٹیپس پر عمل کیا جائے، یعنی دھو کر پاک کرنا، کاٹ کر یا کفن کو تبدیل کرنا، پھر یہ قبر ہی کے اندر کیا جائے۔ یہ بھی اس صورت میں جب میت کی توہین نہ مانی جائے، کہ قبر میں اگر کیا جائے تو یہ میت کی توہین نہ مانی جائے، لیکن اگر عرفاً یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب میت کو قبر میں اس طریقے سے ٹریٹ کرنا یہ خود ایک انسلٹنگ ہے، تو پھر یہ کام بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر تو بہرحال نجس کفن کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تین اسٹیپس ہیں جن کو انجام دینا ہے، اگر پاسبل ہے تو ان اسٹیپس کو انجام دے کر اس نجس کفن سے میت کو نجات دلائی جائے، اور اگر توہین والا ایشو آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا، یا ممکن نہیں ہے تو بھی اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ اور، کیا کفن کا رنگ سفید ہونا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں، کفن کا رنگ سفید ہونا ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یعنی اچھا تو ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہو لیکن بہرحال یہ بھی واجب نہیں مانا کیا۔ سوال، کفن پہناتے ہوئے میت کو قبلہ رخ رکھنا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے غسل دیتے ہوئے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طریقے سے کفن پہناتے وقت بھی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ دونوں صورتوں میں یہ مستحب بہرحال ہے۔ یہ کچھ باتیں ہو گئیں کفن کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں۔ اب مجھے ایک ایڈیشنل بات گزارش کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اگر زندگی میں یا موت کے بعد جسم کا کوئی حصہ جدا ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ہم تین کیسز کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے غسل کے بارے میں ہماری بات مکمل ہو گئی، کفن کے بارے میں بھی بات مکمل تو ہو گئی، لیکن کچھ باتیں اور ہیں جو میں تھوڑی دیر کے بعد گزارش کروں گا۔ اس وقت ہم ایک حساس بات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ
کہ اگر زندگی میں یا موت کے بعد جسم کا کوئی حصہ جدا ہو گیا، مثلا ہاتھ الگ ہو گیا، پیر الگ ہو گیا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ مثلا خدا نہ کرے زندگی میں کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو اس کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ فقہاء نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کا جو خلاصہ احتیاط کے مطابق مراجع کے نظریات بنتے ہیں وہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اس میں 3 کیسز بن سکتے ہیں۔ پہلا کیس، اس حصے میں ہڈی نہ ہونے کی صورت میں، یعنی وہ حصہ جو الگ ہوا ہے اگر اس میں ہڈی نہیں ہے، صرف گوشت ہے، تو غسل دینا واجب نہیں ہے، بس ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ میں واپس دہرا رہا ہوں اس کیس کو کہ اگر وہ حصہ جو الگ ہوا ہے، چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد، اگر اس حصے میں ہڈی نہیں ہے، صرف گوشت ہے، تو پھر غسل دینا واجب نہیں ہے، بس ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جائے گا۔ دوسرا کیس، اس حصے میں ہڈی ہونے کی صورت میں غسل دیا جائے گا، پھر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر ہڈی ہے تو اسے غسل بھی دیا جائے گا، کپڑے میں لپیٹا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا۔ تیسرا کیس جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہے، پورا یا کچھ حصہ سینے کا ہے، چاہے ہڈی ہو یا نہ ہو۔ اگر کچھ حصہ بھی سینے کا ہے تو اسے پراپر غسل دیا جائے گا، پھر پورا کفن دیا جائے گا، پھر نماز بھی پڑھی جائے گی اور پھر اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو آپ نے معیار کو اگر سمجھ لیا کہ معیار یہ ہے کہ وہ حصہ جو الگ ہوا ہے اس حصے کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں ہڈی ہے یا ہڈی نہیں ہے۔ اگر ہڈی نہیں ہے تو وہ پہلا کیس بنے گا، صرف گوشت کا ٹکڑا۔ اگر ہڈی ہے تو دوسرا کیس بنے گا، اور اگر سینے کا حصہ ہے تو چاہے وہ ہڈی ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ پھر ایک پراپر جو میت والا معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ ان تمام کیسز کے اندر حنوط کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر وہ حصہ جو ہاتھ لگا ہے اعضائے سجدہ پر مشتمل ہے تو حنوط واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ یعنی جو حصہ ہمارے ہاتھ لگا ہے، مثلا ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ تو ہتھیلی ہے، ہتھیلی کے اوپر پھر کافور کے ذریعے سے حنوط بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر حصہ ایسا ہے کہ جس کے اعضائے سجدہ شمار نہیں کیا جاتا تو پھر اس کو حنوط نہیں کیا جائے گا۔ زندگی میں کاٹے جانے والے بال، ناخن اور اسی طرح خارش وغیرہ کے نتیجے میں جدا ہونے والی جلد کو دفن کرنا بہتر تو ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ یہ بات کل آ چکی کہ غسل دیتے ہوئے اگر کچھ الگ ہو جائے، ناخن الگ ہو گیا، بال الگ ہو گیا، پھر تو اس کو کفن ہی کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں اب آخری بات جو ہم نے کی وہ یہ کہ زندگی میں جو ناخن کٹ گئے، بال کاٹ لیے، خارش کی وجہ سے کچھ جسم کی خال جو ہے وہ الگ ہو گئی، اگر ایسا کوئی بھی کیس ہے تو اس کو دفن کرنا بہتر ہے، لیکن بہرحال اس کو واجب نہیں مانا گیا۔ یہ بات ہو گئی ان 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ اب آئیے تھوڑا سا کفن ہی کے بارے میں کچھ اور مستحبات ہیں کہ جن کو بیان کرنا مناسب ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ کے سوالات کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں تکرار بھی ہوں گی اس لیے کہ یہ میں براہ راست ایک بڑی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کفن تیار کر کے رکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا۔ غافل میں نہیں ہوگا یعنی یہ اپنی موت کے بارے میں متوجہ ہے کہ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور جب بھی کفن پر نظر پڑے گی تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی۔ جب بھی وہ نظر ڈالے گا کفن پر اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا، جیسا کہ اہل بیت کی روایات میں وارد ہوا ہے۔ ایک اور مستحب کہ اس کپڑے سے کفن تیار کیا جائے جس میں احرام باندھ کر حج یا عمرہ ادا کیا جا چکا ہو۔ وہ جو احرام کا لباس ہے وہ 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، تو نچلے والے ٹکڑے کو بنا لیا جائے مثلا لنگ، اور اوپر والے حصے کو قمیض بنا لیا جائے، کسی کو بھی بنا لے، تقریباً تو وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے مردوں کے کیس میں۔ خواتین کے لیے جو لباس ہوتا ہے احرام کا، اسی کو اگر اس طریقے سے یوز کیا جائے کہ اسے کفن بنا سکیں تو یہ مستحب مانا جائے گا۔ کاٹن کے بنے ہوئے کفن کو استعمال کرنا، اور وہ بھی سفید کپاس کے بنے ہوئے کپڑے کا کفن دینا، یہ مستحب ہے۔
جیسا کہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ 3 واجب کپڑوں کے علاوہ مرد عورت ہر دو کے لیے یمنی چادر کا اضافہ مستحب ہے، اور اگر وہ دستیاب نہ ہو سکے تو اس کے عوض ایک اور چادر کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی یمنی چادر ہو تو زیادہ ثواب ہے، اگر وہ نہ ہو تو ویسے ہی کوئی اور چادر کا اضافہ کر دینا وہ مناسب ہے۔ مرد و عورت ہر دو کے لیے ایک ران پیچ کا اضافہ جو تقریباً 3.5 ہاتھ لمبا اور 1 بالش یا 1.5 بالش چوڑا ہو۔ یہ جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ تھوڑا سا یہ انڈر گارمنٹس والا کام کرے گا۔ مرد کے لیے صرف پیچھے اور عورت کے لیے آگے اور پیچھے سے کچھ کپاس رکھ کر اوپر سے اسے ران پیچ کے ساتھ دونوں رانوں کو خوب کس دیا جائے۔ ایک اور مستحب، مرد کے لیے امامہ اور اس کے عوض خواتین کے لیے دوپٹہ اور سینہ بند مستحب ہے، یعنی آپ اس کو مخنا کہہ لیجئے، دوپٹہ کہہ لیجئے۔ امامہ اس طرح باندھا جائے کہ 2-4 پیچوں کے بعد اس کے دونوں سرے کینچی کی طرح سینے پر ڈال دیے جائیں، یعنی بایاں سرا دائیں اور دایاں سرا بائیں پر۔ اس کے بعد ایک عنوان جو فقہا استعمال کرتے ہیں وہ ہے جریدتین۔ جریدتین کے اندر جریدتین کیا ہوتا ہے؟ مستحبات کفن میں جریدتین کا ذکر بھی مناسب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تر کھجور کی شاخوں کے 2 ٹکڑے کاٹ کر بطور جریدتین میت کے کفن میں رکھے جائیں۔ کھجور کا درخت، اس کی شاخ، اور وہ بھی فریش شاخ اگر مل جائے تو کیا کہنا۔ یہ معصومین کی طرف سے بتایا گیا طریقہ ہے کہ جسے پیغمبر کی طرف سے بھی بتایا گیا طریقہ ہے، جس کو معصومین نے بھی فردر ایلابریٹ کیا ہے، بلکہ اس کی تاریخ تو جناب آدم علیہ السلام تک چلی جاتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام، ایک روایت کے اندر ہے کہ جب جنت سے زمین پر آئے تو اپنی تنہائی سے وحشت اور گھبراہٹ لاحق ہوئی، اور خدا کی بارگاہ میں انہوں نے دعا مانگی کہ جنت کے درختوں میں سے کوئی درخت دنیا میں بھیج۔ تب خدا نے کھجور کے درخت کو نازل کیا، اور جب آدم علیہ السلام اس سے بہت مانوس ہو گئے تو حتیٰ کہ وقت وفات انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میری موت کے بعد اس کے 2 ٹکڑے میرے کفن میں رکھے جائیں، کیونکہ جس طرح دنیا میں میں اس کے ساتھ مانوس رہا ہوں، امید ہے کہ قبر میں بھی مانوس رہوں گا۔ اس طرح یہ سنت قرار پا گئی اور بعد والے انبیاء برابر اس پر عمل کرتے رہے۔ وسائل الشیعہ کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر کھجور کی شاخ نہ مل سکے تو پھر اس کی جگہ بیری، انار یا کسی بھی تر درخت کی 2 شاخیں رکھ دی جائیں۔ اس کا فائدہ یہ بتایا گیا، یہ پروردگار کے معاملات ہیں، خدا اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا فائدہ یہ بتایا، روایت کے اندر یہ آیا کہ جب تک یہ کھجور کی شاخیں میت کے کفن میں موجود ہیں اور وہ تر ہیں، تب تک اس بندے کے اوپر پروردگار عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو یہ عذاب نازل نہیں کرے گا، یہ معاملہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، پھر ایصال ثواب ہے، دعائے مغفرت ہے، نماز وحشت ہے، صدقہ ہے، 10 چیزیں، اور پروردگار عالم کا ویسے ہی کرم ہے، معصومین کی شفاعت ہے، بہت کچھ ہے۔ تو امید ہے کہ ابتدا اگر اس کی امان کے ساتھ ہے تو پھر آگے بھی اسے امان حاصل رہے گی۔ تو بہرحال بہت زیادہ تاکید پیغمبر اکرم کی طرف سے اس حوالے سے ملتی ہے کہ میت کے اندر کفن میں یہ 2 کھجور کی شاخیں ضرور رکھی جائیں۔ اس کا طول 1 بالش تو بہت کافی ہے، اور اگر 1 ہاتھ کے برابر ہو تو افضل ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا ویسے ہی لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اس کو بھی بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کفن پر مختلف دعائیں وغیرہ لکھی جائیں۔ جیسے چھٹے امام نے یہ کام کیا تھا اپنے ایک فرزند کے ساتھ کہ باقاعدہ نام لکھ کر اس کے ساتھ اس گواہی کو لکھوایا تھا کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ یہ میت جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ روش بھی قرار پائی کہ پیغمبر اکرم کی رسالت، ائمہ کی امامت، معصومین کے نام، دعائے جوشن کبیر وغیرہ کفن پر لکھوائی جانے لگی۔ لہذا اگر ان سب کے اوپر عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے۔
البتہ اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ مثلا جب میت کا جسم قبر میں پھٹتا ہے تو پھر نام خدا وغیرہ کی توہین نہ ہو. مثلا کوئی قرآن رکھتا ہے، سورہ یاسین رکھتا ہے ساتھ میں، تو اس طرح سے رکھا جائے کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو، نہ کہ وہ نجاست جو جسم کے پھٹنے کے بعد جو غلاظت وغیرہ انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے میت کے، تو وہ پھر ان دعاؤں کی توہین کا باعث نہ بنے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ان دعاؤں کو اگر خاک شفا استعمال کرتے ہوئے اگر لکھا جائے تو اور بھی اچھا ہے. پھر اس کے بعد کچھ مکروہات ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں کفن کے بارے میں اگر احتیاط کی جائے اور نہ کیا جائے اسے تو زیادہ بہتر بھی ہے، ثواب کا باعث بھی، اور کرنا اسے مکروہ قرار دیا گیا. وہ کیا ہے؟ ان میں ایک یہ ہے کہ کفن کا رنگ سیاہ ہو، کالا کفن نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے کفن کو عود یا سندل وغیرہ کی دھونی دینا، کوئی اور خوشبو لگانا، میت کی قمیض میں آستین لگانا، یہ ساری چیزیں بھی مکروہ شمار کی گئی ہیں. بس کافی ہے میرے خیال میں. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. دوران غسل ایک سوال یہ کیا آیا تھا کہ دوران غسل جو چھینٹیں آب قلیل کا غسالہ کے لباس پر ہیں وہ نجس ہیں؟ جی ہاں، وہ نجس مانے جائیں گے، لیکن صرف اس کا لباس نجس ہوگا. اس لیے کہ بہرحال جو میت ہے وہ مردار کے حکم میں جب تک 3 غسل مکمل نہیں ہو جاتے تو جو چھینٹیں اگر لباس تک پہنچ رہے ہیں اور وہ آب قلیل ہے تو پھر اس کو بھی نجس مانا جائے گا. اگر میت کے سینے کو دیکھا جائے کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں، سینے کو شرمگاہ میں شمار نہیں کیا گیا ہے، لہذا اگر اس کو دیکھا جائے اور اگر کوئی غلط نیت نہیں ہے، اور توقع یہی ہے کہ غلط نیت نہیں ہوگی، تو اگر اس کے سینے کو یا ہپس کو بھی دیکھا جائے تو کوئی حرام کام نہیں مانا جائے گا. شرمگاہ کو دیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ بات کل آ چکی، لیکن سوال کیا گیا ہے تو میں گزارش کر دیتا ہوں کہ وہ کپڑا جو سطر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ہم نے کل قم سے کنفرم کیا تھا ہمارے بعض دوستوں سے، اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ جو اکثر فقہا ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ تختہ پاک ہو جاتا ہے کہ جس کے اوپر میت کو رکھا جاتا ہے 3 غسل کے بعد، اسی طریقے سے وہ کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے کہ جس کو شرمگاہ کو چھپانے کے لیے سطر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. حنوط کے لیے کافور نہ ملے تو پھر کیا ذمہ داری ہے؟ پریکٹیکل تو نہیں ہے بات، اس لیے کہ مل جاتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر امکان ہی نہ ہو تو پھر یہ ذمہ داری ساقط مانی جائے گی. سوال یہ کیا گیا ہے کہ غسالہ بھی تیمم کروائے اور میت بھی تیمم کرے، یعنی جن کیسز کے اندر غسل کی جگہ تیمم کی بات ہے تو کیا وہاں پر غسالہ اور میت دونوں، یعنی غسالہ خود اپنے ہاتھوں سے تیمم کروائے، مثلا دونوں ہاتھوں کو مٹی وغیرہ پہ مار کر پھر پیشانی پر پھیرنا، ہاتھوں کی پشت پر پھیرنا، اس کام کو انجام دے؟ جی ہاں، ممکن ہو تو میت کے ہاتھوں سے بھی یہ کام کروایا جائے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بعض فقہا نے ان دونوں چیزوں کو ضروری نہیں مانا، مگر ہمارا مشورہ یہی ہے کہ جب یہ چیز ممکن ہو تو پھر اس کے اندر فقط ایک مرجع کے مسئلے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس کو احتیاط کے مطابق انجام دیں کہ بہرحال واجبات کا معاملہ ہے، اگر اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو زیادہ بہتر بھی ہے، مناسب بھی ہے، ثواب کا باعث بھی ہے انشاءاللہ. ایک اور سوال اس میں لکھا ہوا ہے، نابالغ بچہ جب تک کوئی عبادت ادا کرنا چاہے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے موضوع سے اس وقت مربوط نہیں ہے، لہذا میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے غسل مس میت کے حوالے سے فرمایا، یہ کل بات ہوئی تھی کہ غسل کرنے کے بعد، ادھر رکھیں، کہ غسل کرنے کے بعد چھوا تو اب غسل واجب ہے. یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، وضاحت فرما دیں. یہ جملہ بہت آسان ہے. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ میت، ابھی آپ نے میت کو 3 غسل مکمل نہیں ہوئے، 1 دفعہ چھوا، 2 دفعہ چھوا، 3 دفعہ چھوا، 100 مرتبہ چھوا، غسل ایک ہی واجب ہے. غسل مس میت آپ کے اوپر جو واجب ہوگا وہ ایک ہی ہے. ابھی میت رکھی ہوئی ہے، آپ گھر گئے اور غسل مس میت کر کے واپس آ گئے، اور اب واپس آپ نے 1 مرتبہ چھوا،
تو کیا واپس غسل مس میت واجب ہوگا؟ جی ہاں، واپس غسل مس میت اس کیس میں واجب ہوگا۔ اگر غسل مس میت آپ نے نہیں کیا ہوتا اور ابھی 500 مرتبہ اور چھو لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن غسل مس میت واجب ہونے کے بعد جب آپ نے انجام دے دیا، انجام دینے کے بعد واپس آپ آتے ہیں اور اسی میت کو، اور ابھی اس کو 3 غسل نہیں دیے گئے ہیں اور آپ نے واپس چھو لیا، تو ایک مرتبہ پھر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ سوال یہ کیا گیا کہ میت کو 3 دفعہ غسل دینا واجب ہے۔ جی ہاں، صحیح بات ہے، یعنی بیری کے پانی سے 3 دفعہ، کافور کے پانی سے 3 دفعہ اور سادے پانی؟ نہیں جناب، یہ نہیں ہے، کل 3 دفعہ دینا واجب ہے، یعنی 1 مرتبہ بیری والے پانی سے، 1 مرتبہ کافور والے پانی سے، 1 مرتبہ سادے پانی سے، یہ کل 3 غسل ہوں گے۔ ہر طرح کے پانی سے 3 دفعہ دیں گے تو یہ 9 غسل ہو جائیں گے۔ 9 غسل نہیں ہے، 3 غسل ہیں۔ پہلی مرتبہ بیری کے پانی سے، دوسری مرتبہ کافور کے پانی سے، تیسری مرتبہ سادے پانی سے۔ سوال، جس طرح غسل جنابت کے بعد وضو کرنا حرام ہے، اسی طرح غسل مس میت کے بعد بھی وضو کرنا حرام ہے؟ جواب، جی نہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال کسی نے کیا اور آئی ریئلی اپریشیٹ دا کوشچن۔ جب بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو بچے کا جسم تو گرم ہوگا، کیا پھر بھی غسل واجب ہوگا؟ جی نہیں، اگر جسم گرم ہوگا تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ غسل مس میت جو اسے بڑے ہونے کے بعد انجام دینا ہے۔ اچھا، بچہ مرا پیدا ہوا تو ماں کے کیس میں ہوگا کہ کیا ماں کے لیے پھر غسل مس میت واجب ہوگا؟ اگر بچے کا جسم گرم ہے تو واجب نہیں ہوگا۔ یہ سوال بھی اچھا ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت میت کے مرجے کے مطابق غسل دینا ہے یا غسال کے مرجے کے مطابق؟ آخوئی جسم کے 2 حصے بناتے ہیں، کیا یہ بات میت پر اپلائی ہوتی ہے؟ اول تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کے اندر احتیاط کی جائے۔ یہ نہ کریں اس کے اندر کہ مثلا اگر ایک سہولت ایک مرجے دے رہا ہے اور دوسرا مرجے اس سہولت کا قائل نہیں ہے تو اس سہولت پر عمل کر کے خواہ اس چیز کو، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ 2-3 افراد کا انوالومنٹ ہو رہا ہے، میت کے رشتہ دار، میت کا ولی، اسی طریقے سے غسل دینے والا، تو اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ احتیاط کے مطابق، اور یہ احتیاط کوئی بہت مشکل احتیاط نہیں ہے۔ یا تو ایسا ہوتا کہ مثلا بہت مشکل کوئی مسئلہ ہوتا، مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ خود مثال بھی سوال جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے لکھی کہ آغا خوئی اس بات کے قائل تھے کہ سر اور گردن کو دھونا غسل میں، اس کے بعد پورا جسم ایک ساتھ دھویا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، امام خمینی اس بات کے قائل نہیں تھے، آیت اللہ سیستانی اس بات کے قائل ہے، آیت اللہ خامنہ اس بات کے قائل نہیں ہے۔ تو اب اس کے اندر خواہ اس کو ڈاؤٹ فل نہ بنائے۔ 3 حصوں میں غسل دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بہت زحمت بھی نہیں ہے، لہٰذا ان 3 حصوں کی تقسیم کو پریکٹیکلی کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح سے جیسے تیمم والے کیس میں نے گزارش کی تھی، کہ بعض فقہاء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ دونوں طریقے ضروری نہیں ہیں کہ میت کو میت کے ہاتھ سے بھی تیمم کروایا جائے اور غسال یا غسالہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو بھی استعمال کرے۔ بعض ایک طریقے کو کافی مانتے ہیں، لیکن بعض نے دونوں طریقوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ تو اس میں کون سا ایک مشکل کام ہے؟ اگر پاسبل ہے تو دونوں طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو غسل ترتیبی اور ارتماسی والی بات آئی تھی، فقہاء میں سے ایک تعداد ہے کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میت کو غسل ارتماسی کروایا جائے، وہ غسل ترتیبی ہی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں غسل ارتماسی بھی چلے گا۔ ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں پھر احتیاط کے مطابق عمل کیا جائے اور ان سہولتوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جو کتاب ہم نے لکھی ہے اس موضوع کے اوپر وہ احتیاط کے مطابق ہی ہے، یعنی جتنا ہم سے ممکن ہوا تھا ہم نے احتیاط کے مطابق ہی ان مسائل کو لکھا تھا۔ ممکن ہے کہ آج کچھ اگر یہ ریفرنس اگر آ گیا ہوگا وہ مٹیریل نوٹس وغیرہ تو وہ آپ کو مل جائیں گے، ورنہ آپ ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے ریفرنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کوشش یہی کی گئی ہے کہ اس کو احتیاط کے مطابق لکھا جائے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے گا محمد وعلی محمد پر۔
اگر مرنے والے کو جسم پر کوئی مصنوعی چیز لگی ہو، مثلا مصنوعی دانت لگا ہوا ہو یا آنکھوں میں لینس لگا ہوا ہو، تو کیا حکم ہے؟ بہرحال اگر جو غسل دینے کے مقامات ہیں، مثلا آنکھوں میں لینس لگا ہوا ہے، اس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں. اگر جسم کے اندر کوئی راڈ لگی ہوئی ہے، اس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر منہ کے اندر کوئی دانت لگا ہوا ہے، اس کا بھی غسل سے کوئی تعلق نہیں. غسل جن حصوں کو دیا جاتا ہے جو ظاہری اعضاء ہوتے ہیں ان کو، اس میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو بہرحال جسم کا حصہ نہیں بن گئی ہے، تو بہرحال اس کو الگ کرنا پڑے گا تاکہ غسل طریقے سے دیا جانا ممکن ہو سکے. باقی اگر چیزیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں تو لگی رہنے دیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. سوال یہ کیا گیا ہے، یہ سوال ایسا ہے کہ ایک چیز ہے ٹیکنیکل، ایک ہے پریکٹیکل. میں عرض کرتا ہوں، اگر خاتون کو خاتون غسل دے رہی ہیں اور شرمگاہ چھپی ہوئی ہے، تو کیا اس مرحومہ کا شوہر آ کر میت کو حنوط کر سکتا ہے کافور سے کفن دینے سے پہلے؟ ٹیکنیکلی یس، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ شاید بہت کمفرٹیبل طریقہ نہیں ہوگا. تو پھر اس کے اندر یہی ہے کہ باقی خواتین چلی جائیں وہاں سے، تاکہ اگر شوہر کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے حنوط کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. لیکن بہرحال دوسری خواتین کی موجودگی میں شاید یہ ایک بہت مناسب طریقہ نہ ہو. جس پر غسل مس میت واجب ہو، اگر اس کا وضو ہو تو پھر وہ قرآن مجید کی آیات کو مس کر سکتا ہے؟ جی ہاں. سر اور گردن دھونے کے بعد میت کے سیدھے پارٹ کو شولڈر سے لے کر پیروں تک دھو لیا، پھر یاد آیا کہ سیدھا ہاتھ نہیں دھویا، تو اب صرف سیدھا ہاتھ دھوئیں تو کافی ہے یا پورا سیدھا پارٹ دھونا ہوگا؟ صرف سیدھا ہاتھ دھونا کافی ہوگا، یہ وضو والا معاملہ نہیں ہے. غسل مس میت کیے بغیر اگر نماز جنازہ میں شرکت کی تو کیا یہ کوئی غلط کام ہوا؟ نہیں، بالکل صحیح کام ہوا، کوئی حرج نہیں ہے. غسل مس میت واجب ہو، ابھی انجام نہیں دیا، اس کے باوجود بھی کیا جا سکتا ہے، نماز جنازہ میں شرکت کی جا سکتی ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے. نماز جنازہ میں شرکت غسل جنابت بھی اگر واجب ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں البتہ. اگر گلوز پہن کر غسل کریں یعنی غسل دیں، میرا جہاں تک اندازہ ہے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ گلوز پہن کر اگر غسل دیا جائے میت کو تو کیا غسل مس میت واجب ہوگا؟ جواب جی نہیں. چھوا نہیں ہے تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. اگر گلوز درمیان میں ہے تو اس کا مطلب اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ نہیں ہوا. جو زندگی میں اعضاء جدا ہو گئے ہیں، جن کے اعضاء جدا ہوئے ہیں، کیا وہ خود جائیں دفن کرنے؟ کوئی حرج نہیں، وہ خود اگر چلے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. دوران غسل میں کپڑے سے جس سے میت کی شرمگاہ کو ڈھانپا جاتا ہے، اگر اسے ہاتھ لگایا جائے تو کیا صرف ہاتھ پاک کرنے ہوں گے؟ جی ہاں، صرف ہاتھ پاک کرنا کافی ہوگا. اگر کوئی عورت، اچھا سوال ہے، ماں بننے والی ہو اور انتقال ہو جائے اور پیٹ میں بچہ بھی مر جائے تو کیا کیا جائے؟ میں دقیقاً اس وقت متوجہ نہیں ہوں، یہ مسئلہ موجود ہے کتابوں کے اندر لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، لہذا میں خامخواہ اس کے اوپر رائے زنی نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن البتہ اگر بعد میں ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیا جائے یا ای میل اگر بھیج دیا جائے تو اس کا جواب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے. اس وقت میری توجہ نہیں ہے. یعنی مسئلہ تو یہی بنے گا کہ آیا چاک کر کے بچے کو نکالا جائے اور الگ سے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، جو بھی اس کا مسئلہ ہو وہ کیا جائے، اور یا پھر ماں کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا جائے. یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے لیکن اس وقت ہماری توجہ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے.
سوال کیا گیا کہ یہ جو کفن خریدے جاتے ہیں جن پر مخصوص دعائیں جیسے جوشن غبیر وغیرہ لکھی جاتی ہیں، اور جو مختلف جگہوں سے مثلا مختلف علاقوں سے کفن خریدے جاتے ہیں، شہروں سے کفن خریدے جاتے ہیں، اور خاک شفا کے زیور سے آراستہ کرنا، کیا ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا یہ چیزیں ہماری بخشش کے لیے ہیں، یا ان چیزوں کے بارے میں معصوم سے کوئی روایات ہیں، یا انسان کو صرف اس کے اعمال جو دنیا میں اسے انجام دیے گئے کام آئیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو سوال یہ پھر یہاں سے کیوں شروع کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور پیچھے سے شروع کریں، یعنی نماز جنازہ پڑھنا بھی کوئی فائدہ دے گا میت کو یا نہیں دے گا؟ جو نماز جنازہ کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ بھی تو زندہ انسان پڑھ رہے ہوتے ہیں، میت کا تو انتقال ہو گیا، میت کو کفن بھی دیا جانا، یہ دعاؤں کو تو آپ چھوڑ دیں، خود کفن پہنانا، کیا یہ بھی کوئی فائدہ دے گا؟ میت کو دفن کرنا، کیا یہ بھی کوئی فائدہ دے گا؟ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جس میں جو زندہ افراد ہیں ان کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ان کو انجام دینا ہے۔ میت کا معاملہ بہرحال پروردگار اور بندے کے درمیان ہے، اور پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لیکن جو زندہ افراد ہیں ان کی یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ جو مرنے والا اگر مومن ہے تو اس مومن کی مغفرت کی وہ دعا مانگیں اور پروردگار عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت کریں۔ طلب مغفرت وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں شیعہ، سنی، وہابی تک قائل ہیں کہ ہاں میت کے لیے دعائے مغفرت کی جانی چاہیے، تو دعائے مغفرت کے تو سب قائل ہیں۔ اب آگے آ جاتی ہے بات کہ دعائے جوشن کبیر اور یہ دوسری ساری چیزیں یہ فقہا نے کتابوں میں لکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے، اور فقہا کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ معصومین کی احادیث ہی سے عام طور پر ماخوذ ہوتی ہیں، لہذا ان شرعی معیارات کے مطابق جس چیز کو بھی مستحب قرار دیا جائے یا رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دینے کے بارے میں کہا جائے، اس نیت سے اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، انجام دینا چاہیے۔ باقی اس کی مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، بخشش ہوگی نہیں ہوگی، مجھے کیا پتا، اس لیے کہ میں اس کی قبر میں نہیں ہوں۔ ساری بات یہ ہے کہ جو زندہ افراد ہیں ان کی تمنا کیا ہونی چاہیے، ان کی دعا کیا ہونی چاہیے۔ ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مستقبل کی معلوم نہیں ہوتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مالک ہمارے رزق میں اضافہ کر فرما، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر دعا تو ہماری یہ ہوگی۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے ہم دعا کریں گے مالک اس کو شفا عطا فرما، اس کو شفا ہوگی نہیں ہوگی خدا بہتر جانتا ہے۔ ہماری تمنا، ہماری خواہش، ہماری دعا کیا ہونی چاہیے؟ ایک مومن کے بارے میں دوسرے مومن کی اچھی دعا ہونی چاہیے، اچھی خواہش ہونی چاہیے، اچھی تمنا ہونی چاہیے۔ سوال، اگر میں اہل تشیع سے ہوں اور میرا شوہر اہل سنت سے، تو کیا میری خواہش کے مطابق میرا شوہر غسل دے سکتا ہے، یا چونکہ وہ 12 امام کا ماننے والا نہیں ہے مجھے غسل نہیں دے سکتا؟ یہ بات آ چکی کہ غسل دینے والے کا 12 امام شیعہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اسی سے اس مسئلے کا جواب سمجھ سکتی ہیں کہ شوہر اگر آپ کی خواہش پر عمل کرنے والا ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے اس خواہش پر عمل کرنا ہوگا کہ چونکہ آپ شیعہ ہیں اور شیعہ مسلک کے مطابق غیر شیعہ غسل نہیں دے سکتا، لہذا وہ غسل نہیں دیں گے، بلکہ کسی شیعہ کو اس بات کے لیے اپوائنٹ کریں گے کہ وہ شیعہ طریقے سے آپ کو غسل دیں۔ میں نے اپنا کفن ایک جگہ اپنے کپبورڈ میں رکھا تھا اور اس کفن کو کھولا تو اس کفن پر پورا فنگس لگ گیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی قرآن آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں تو اس کو ٹھنڈا کر دیں، اور اگر نہیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ ضائع کرنا چاہیں تو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ کافور نہ ہو تو غسل کا تو آپ نے بتایا، لیکن حنوت کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ سوال آ چکا، میں نے گزارش کی کہ اگر حنوت کے لیے بھی کافور اویلیبل نہیں ہے، مل ہی نہیں رہا، یعنی قیمت دینے سے بھی نہیں مل رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی ذمہ داری ساقط مانی جائے گی، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے، آج کل ایزیلی اویلیبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میت قبر تک پہنچ گئی ہو، کفن پر کوئی نجاست ہو اور دفنانے والا تو مرد ہوتا ہے، تو کون اسے اس وقت کفن کو پاک کرے گا؟ تو یہی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ اسے توہین مانا جائے گا کہ مرد اگر کفن کو پاک کرے گا؟ ممکن نہیں ہے، یا ممکن ہونے کی صورت میں بھی اسے خاتون کی میت کی توہین مانا جائے گا؟ تو یہ بات بیان ہو چکی کہ اگر ممکن نہیں ہے اور توہین مانا جائے تو پھر اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جائے گا۔ جسم کے اعضاء جو زندگی میں الگ ہو گئے
ان کو جہاں دفن کیا گیا مرنے کے بعد باقی میت کو وہیں دفن کیا جائے گا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ساس کا پرانا کفن میرے پاس پڑا ہے اور ان کو نیا کفن دیا جا چکا ہے، مگر ان کے ساتھ یہ کفن دے دینے کا مسئلہ مجھے معلوم نہ تھا اور بروقت مسئلہ پوچھنے کا خیال بھی نہ تھا، تو اب کیا کروں؟ یعنی وہ ساس کا اپنا کفن تھا جس کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی، اگر ایسا معاملہ ہے تو غلط کیا ہے، اس لیے کہ بہرحال اس وصیت پر عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن جو کفن دیا گیا ہے وہ غلط نہیں ہے، یعنی دوسرا بھی اگر کفن دیا گیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ واجب کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب بہرحال اس کفن کے بارے میں کیا کیا جائے، حاکم شرع سے جا کر اس حوالے سے مصالحت کی جائے۔ واجب کفن باریک نہ ہو، اب میں معافی چاہتا ہوں، سوال سمجھنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کبھی کبھی، ہر کپڑا باریک نہ ہو یا واجب کفن باریک نہ ہو، یعنی اگر مستحبات، مستحب تو ویسے ہی مستحب ہے، اس کے اندر تو واجب والا ایشو نہیں ہے، جہاں پر یہ باریک کفن کی بات کی گئی کہ کفن باریک نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو واجب کفن ہے وہ باریک نہ ہو۔ اگر خاتون کا کوئی محرم نہ ہو تو کفن دفن کرنے کے لیے قبر میں کون اتارے گا؟ پھر دوسرے مردوں میں سے ہی کچھ افراد اس ذمہ داری کو انجام دیں گے۔ اگر شرمگاہ کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مثلا پانی پہنچانے میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، مثلا کوئی اگر میڈیکل ایشو ہو اور اس کی وجہ سے کوئی ٹیپ وغیرہ لگی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ایسی لگی ہوئی ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے کیا شرمگاہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ ہے کہ اس کو چھو کر اس طریقے سے محسوس کیا جائے کہ آیا کوئی ایسی چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر کنفرم پتہ ہے کہ نہیں صاحب اس کو دیکھے بغیر اس کو کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر میکسیمم جو گنجائش بنتی ہے وہ آئینے کی ہے کہ آئینے کو یوز کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اس چیز کو دور کرنے کے لیے آئینے کو یوز کریں اور اس کے ذریعے سے اس کو دور کریں۔ اگر کسی نومولود کو بالغ ہونے کے بعد یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی ماں کے انتقال کے وقت اس کا جسم ٹچ ہوا تھا اور اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہے، تو وہ کیا کرے؟ پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری اگر اس کو پتہ نہیں چلا تو اس کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں اس حوالے سے۔ سوال یہ کیا گیا کہ اگر آپریشن وغیرہ ہوا ہے خاتون کا سینے کا کینسر کی وجہ سے تو کیا حکم ہے غسل وغیرہ کا؟ اس میں کفن اور نماز کا پوچھا گیا، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کفن اور نماز کا تو غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو الگ ایک حکم ہے۔ جہاں تک غسل کا تعلق ہے یہی دیکھا جائے گا غسل دینا ممکن ہے یا غسل دینا ممکن نہیں ہے۔ اگر باڈی اتنی ڈیٹیریٹ ہو چکی ہے کہ اگر اس کو غسل دیا جائے تو یہ ساری کھال جسم وغیرہ پھٹنے لگے گا تو پھر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، تیمم کروایا جائے گا۔ وہ نابالغ بچہ جس پر غسل مس میت واجب ہو وہ جب تک اپنی عبادت کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، بہرحال یہ چونکہ واجبات کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ معاملہ جب تک وہ بچہ نابالغ ہے تب تک اس کا مسئلہ جو ہے وہ ایک عبادت کو بہت سے علماء تو اس کو تمرین مانتے ہیں کہ ایک پریکٹس ہے، بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں بہرحال اس کا ثواب ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر پروردگار عالم کے لطف و کرم سے بعید ہے کہ وہ بچے کو یا بچے کے جو اولیاء سرپرست ہیں جو اس کو عبادت کروا رہے ہیں ان کو ثواب سے محروم کریں۔
میت کو تیمم غسالہ سے کروا دیا، اب غسالہ غسل مس میت کرے یا نہیں؟ بالکل کرے، اس کو کرنا ہے، غسل مس میت تو اس کے اوپر واجب ہوگا۔ باپ کا کفن اگر لا کر رکھا ہو اور بیٹے کو یا کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، باپ کی مرضی سے بالکل دیا جا سکتا ہے۔ دو کفن ہے، ایک پرانا ایک نیا، تو کون سا کفن دینا چاہیے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی کفن دینا چاہیں۔ البتہ کفن کا کپڑا اگر بہتر ہے، عمدہ ہے، اچھا ہے، تو اس کو بھی بعض روایت کے اندر پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ کفن کے خمس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جو دوسرے تمام خمس کے معاملات ہوتے ہیں وہی کفن کے خمس کے معاملات ہیں کہ جو اس کی قیمت ہے اس کا 5واں حصہ نکال دیا جائے۔ البتہ اس کے اندر مصالحت ضرور کر لیا کریں، بتا دیا کریں کہ یہ کفن کا معاملہ تھا اور یہ تھا سارا سلسلہ، تو جو مجتہد کا وکیل ہے وہ بہتر گائیڈ کر سکیں گے۔ میت کے جسم کو صاف کرتے وقت کیا رگڑنا ضروری ہے؟ میت کے جسم کو صاف کرتے وقت اگر رگڑے بغیر صاف کرنا ممکن نہیں تو رگڑنا ضروری ہے۔ جوڑ والا کپڑا کفن میں چلے گا؟ جی ہاں چل جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر غسل خانے میں میت آ جائے تو غسل کے لیے اجازت سمجھنا ہے یا خاص طور پر اجازت لینی پڑے گی؟ اجازت لے لینا چاہیے، اس کے اندر خامخواہ اس کو ڈاؤٹ فل نہ رکھیں، اجازت لے لینا مناسب ہے۔ البتہ اگر کسی ایک نے بھی اجازت لے لی ہے تو باقی کے لیے کافی ہوگی۔ اگر وہ یعنی جیسے مثال کے طور پر جو میت ریسیو کر رہے ہیں، اگر پریکٹس یہی ہو جائے کہ جیسے ہی میت آئے تو جو اس کو دے رہے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ میت کے ولی سرپرست وغیرہ راضی ہیں، اور اگر وہ راضی ہونے کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں اور اس سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کافی ہے۔ خود اتنا بھی قرینہ اگر بنتا ہے رضایت کے لیے کہ میت غسل خانے میں پہنچائی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ راضی ہے تو بھی کافی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر احتیاط کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ نائلون کا کپڑا استعمال ہو سکتا ہے کفن کے لیے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے۔ کون سا کفن پریفریبل ہے؟ وہ میں نے گزارش کی کہ کاٹن کا ہو تو زیادہ پریفریبل ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مالک مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار جو کوتاہیاں اس سلسلے میں ہو جائیں انہیں اپنی بارگاہ میں معاف فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے آقا اور مولا اور ہمارے سرپرست کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على